آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ احساس کیا ہے اور کہتے کس کو ہیں۔ آؤ میں آپ کو اس شہر میں لے کے چلتا ہوں جہاں اس کی شروعات ہوئی۔ اس احساس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں اور شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم پیسنے کے لیے ایک بوری دے دیتا ہے، جس کو پیستے پیستے میری ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے۔ میں بھی تو ایک انسان میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، تمہاری تھوڑی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے اور جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا احساس کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو ڈر ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا، اور آج لوگ اس غلام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ عاشقوں میں سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں
کہ جنہوں نے اس احسان کے بدلے تمام عمر ان کی خدمت میں گزار دی، اور آج لوگ ایک مرض کورونا کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد اور احساس کرنے کے بجائے دور جا رہے ہیں، مگر آج اللہ تعالیٰ نے وہ احساس کی دولت نرسز کو عطا کی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھولے نہیں ہیں، اور ان کا یہ احساس کرنا مریضوں کے دل میں خوشی یا محبت کا سبب بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کی مصیبت یا تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔